نہیں جانتا تھا کہ یہ ایک قتل پوری دنیا کو ورلڈ وار کے اندھیرے میں دھکیل دے گا۔ وقت گزر گیا لیکن داستان اب بھی زندہ ہے۔ یہ شخص کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ آسٹریا اور ہنگری کی مشترکہ سلطنت کا ہونے والا بادشاہ تھا۔ سال 1899 جب لوگ اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے، اس سنسان صبح میں اس شخص کے کمرے سے 3 گولیاں چلنے کی آواز آتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا یہ 3 گولیاں آسٹریا اور ہنگری کی سلطنت کو زوال کے دہانے پر لا کھڑا کرے گی۔ اس کے دوست تو اس وقت محل میں موجود تھے۔ وہ کمرے کی طرف لپ کے دروازے کو کھٹکھٹایا گیا لیکن کوئی جواب نہ آیا تو دروازے کو توڑ دیا گیا۔ اندر پہنچنے پر انہوں نے جو دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ کرسیاں، شراب کی بوتلیں اور خون سے رنگے ہوئے تکیے جو فرش پر بکھرے پڑے تھے۔ یہ شخص شکاری لباس میں ملبوس بستر پر بے حس پڑا ہوا تھا۔ اس کے سر کے پرخچے اڑ چکے تھے۔ اس کے پہلو میں اس کی محبوبہ کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ المیہ آج سے 100 سال پہلے آسٹریا کے دور دراز علاقے میں پیش آیا، لیکن یہ قتل تھا یا خودکشی آج بھی ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہے۔ اگر یہ ڈیموکریٹک شخص زندہ ہوتا تو ممکن تھا کہ 1914 میں جرمنی کے قیصر کو فوجی امداد دینے سے انکار کر دیتا، کیونکہ وہ قیصر سے نفرت کرتا تھا، اور انگلینڈ کے خلاف لڑنے سے بھی انکار کر دیتا کیونکہ اسے انگلینڈ سے محبت تھی۔ اس طرح پہلی جنگ عظیم اور بعد میں دوسری جنگ عظیم کی آتش کبھی نہ بھڑکتی۔ یہ کوئی عام شخص نہیں تھا بلکہ شہزادہ روڈولف تھا، جو ہنگری اور آسٹریا کی سلطنت کا نیا بننے والا بادشاہ تھا۔ کیا روڈولف نے پہلے اپنی محبوبہ کو قتل کیا، پھر خودکشی کر لی، یا کسی تیسرے شخص نے ان دونوں کو قتل کیا؟ یہ راز کوئی نہیں جانتا۔ اس پراسرار المیے پر 20 کتابیں لکھی گئیں لیکن یہ راز کبھی نہ کھل سکا۔ جو بیت گیا وہ کہانی نہیں، سبق ہے۔ اگلی داستان تک یاد رکھیے، وقت کبھی رکتا نہیں۔ خدا حافظ۔